پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ مذاکرات جس کے لیے سب پر امید ہیں کہ یہ کامیاب ہوں اور یہ معاملہ مستقل حل کی طرف جائے، اس کے بعد بھی آپ سمجھتی ہیں کہ چیلنجز ابھی باقی ہوں گے؟ دیکھیں، یہ مذاکرات کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف 40 دن کے مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، 40 دن کی جنگ کے مذاکرات نہیں۔ یہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو تقریباً 2-3 دہائیوں سے جو بد اعتمادی تھی، جو ایران کو بین الاقوامی سسٹم سے باہر نکالا گیا امریکہ کی طرف سے، سینکشنز لگیں، ان کا آئل، تیل، ہر ایک چیز، یعنی کہ وہ ایک بہت بڑی طاقت تھی اس خطے کی، ان کو ٹوٹلی مارجنلائز کر دیا گیا تھا۔ اب اگر ان کو آپ واپس لے کے آئیں گے تو اس خطے کو آپ بحال کر سکیں گے۔ اب ایران اگر پرامن ہوگا تو یہ خطہ پرامن ہوگا، اگر یہ خطہ پرامن ہوگا تو پھر دنیا کے اندر تجارت واپس جائے گی۔ تو یہ اس وقت لنکیج بن چکی ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں ایک دم چیزیں نہیں جائیں گی۔ پھر جو جے سی پی او کا جو ایشو تھا اس میں تمام نیگوشیشنز اگری ہو گئی تھی، اس میں فرانس اور برطانیہ نے معاہدے کر کے، مطلب پس سے پش معاہدے کر کے آئل اینڈ گیس اور باقی تمام چیزوں میں تقریباً ساری دنیا کو آمادہ کرا دیا تھا کہ جی ایران پہ سینکشنز ختم کی جائیں، لیکن اس میں امریکن کمپنیوں کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب جو باقی جو 6 پارٹی ٹاکس میں جے سی پی او کے اندر باقی لوگ تھے وہ موجود نہیں ہیں، صرف امریکہ موجود ہے۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ حقائق ہیں۔ اب ان حقائق کو آپ ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے؟ ایک دم تو یہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوئیں گے، تو اسٹیپ وائز ہمیں اس پیس پروسیس کی ڈیلیوریبلز دیکھنے چاہیے، اور اگر ہم اسٹیپ وائز سب سے پہلے تجارت کو کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جنگ بندی کو اندر تھوڑی سی وسعت لے آتے ہیں، تو یہ ایک میجر اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی، اور نیگوشیشنز کچھ وقت لے گی۔ اور اگر یہ سینکشنز ختم ہوتے ہیں ایران کے اوپر جو ہیں، تو کل پھر ایران پاکستان گیس پائپ لائن بھی ہے، پھر پاکستان ایران سے پٹرول بھی امپورٹ کر سکتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں طے ہوگا اور بہت ایک بڑے فیصلے ہوں گے؟ دیکھیں، یقینی طور پہ ہوں گے، کیونکہ مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ یو اے کی پورٹس کے اوپر آگ لگ چکی ہے، جبل العلی کے اوپر، فجیرہ کے اوپر، فرقان کے اوپر۔ مطلب وہ اس طرح کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ اس طرح چل سکے، اور ابھی بھی وہ جنگ بندی کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر ایرانین آئل نہیں آتا تو جو ڈالر اور آئل کا جو ریشو ہے، یعنی کہ جو اس وقت تیل کی قیمتیں ہیں وہ نیچے نہیں آ سکتی، اور اگر وہ نیچے نہیں آتی تو گلوبل انفلیشن، گلوبل ڈپریشن افیکٹ ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایران بھی جو ہے باضابطہ طور کے اوپر جو ہے بین الاقوامی جو آئل سپلائی ہے اس کے اندر حصہ دار بنے، اور وہ ایران جو ہے اوپیک کا ممبر بھی ہے، تو اس لحاظ سے کوئی یہ غیر انہونی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن اہم بات ہوگی کہ ایران جو ہے یہ جو ٹریڈنگ ہے وہ ڈالر میں کرے، یہ ٹریڈنگ جو ہے بین الاقوامی قوانین اور ضوابط کے مطابق کرے۔ تو اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر یقینی طور کے اوپر خطے کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، دیکھیں اس وقت امریکہ نے کہا کہ 173 بلین میٹرک ٹن وہ بین الاقوامی تیل کی منڈی میں اپنا تیل ڈالیں گے جو اپنے ریزرو سے نکالیں گے، لیکن جو باقی تیل کی جو شارٹیج ہے وہ ظاہر ہے آپ کو گلف کے کسی ایریا سے نکالنی پڑے گی، اور گلف کے ایریا میں واحد طاقت جو اس وقت اس جگہ پہ ہے کہ جو اپنا اثر و رسوخ عراق میں بھی رکھتی ہے، عمان میں بھی رکھتی ہے، وہ ایران ہے۔ تو ان کا اس میں واپس آنا بہت ضروری ہے۔ چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا وقت کے لیے، بہت شکریہ۔ ناظرین، ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے، خاص طور پر جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے چند سوالات، اور جو سیاسی استحکام کے حوالے سے ایک بات ہو رہی ہے کہ حکومت ملک کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں ان کے حل کے لیے بھی سنجیدگی دکھائے، اس حوالے سے بھی چند سوالات سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب کے سامنے رکھیں گے، لیکن یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں۔